نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام پاکستان مسلم لیگ نمائندے جتنے بھی چیئرمین، ناظم، ممبر ضلع کونسل، ممبران، کونسلران، عہدیداران، کارکنان اور میرے جیسے پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف نال پیار اور محبت کرنے والے جتنے بھی حاضرین جلسہ تمام کی خدمت دی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے چھوٹے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو 14 اگست کا دن ہے، یہ اس لیے آپ کو ادھر اکٹھا کر کے آپ کو یاد دلانے کا ٹائم ہے کہ بینڈ بجانے کا ٹائم نہیں ہے، موٹر سائیکلوں کے اسپیکر نکال کے سڑکوں پہ دوڑا کے وقت ضائع کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اس دن کو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے خاندان جو ادھر سے ہجرت کر کے آئے، انہوں نے لاجواب قربانیاں کی ہیں، ان کی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ وہ اس پاکستان کو بنانے میں بہت بڑی تعداد ہے جو شہداء کا خون شامل ہے۔ پاکستان کی جو دیواریں ہیں اس کے نیچے شہداء کا خون ہے۔ ہمیں ہر صورت میں اپنے ان شہداء کو یاد کرنا ہوگا اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہوگا۔ ہر حال میں ہم اپنی پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے لیڈر، اپنے قائد چودھری عابد رضا کوٹلہ کے ساتھ کھڑے ہیں، میاں نواز شریف کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہر حال میں، ہر صورت میں کسی سوشل میڈیا پہ کسی موسمی منفی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا، ہر صورت میں اپنی پاک فوج کا ساتھ دینا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، پورے اقوام عالم میں، پورے عالم اسلام میں صرف ایک پاکستان واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اور الحمدللہ رب العالمین میرے اللہ کا، میرے پروردگار کا اس ملک پہ خاص کرم ہے کہ جب بھی کوئی موقع آیا، معرکہ حق ہوا یا ضرب حق ہوا، جو بھی موقع آیا، ہماری پاکستان کے افواج نے بے مثال قربانیاں دے کر ہمیں ہر حال میں پورے پاکستان کے ساتھ ملا کر پوری دنیا میں ہماری عزت بڑھائی۔ اس لیے میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ 14 اگست کا دن ہمیں اپنے ملک پاکستان کی سلامتی کی دعاؤں میں شامل ہوگا، اپنی نماز میں، اپنی دعاؤں میں اپنے شہداء کو یاد کرنا ہوگا۔ تو جہاں جہاں بھی جس لیول پہ بھی بندہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، ہمیں اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ہر صورت کردار ادا کرنا ہوگا۔ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف سب سے پہلے پاکستان اور پاکستانی افواج، اس کے بعد باقی ساری چیزیں آتی ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان، ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پہ چلتے ہوئے اپنے ملک کی رکھوالی کریں، اپنے اثاثہ جات کی رکھوالی کریں، اور اپنے جتنے ہمارے فوج کے افسران ہیں ہر صورت میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہوگا۔ میں انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔